پاکستان کے اندر لوگ سیاسی لیڈروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو انعوذ باللہ اس درجے پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں جہاں پہ ان کی تنقید کرنا بھی غلط ہوتی ہے، اور وہ سیاسی لیڈران جو مرضی کہانی ان کو بیچتے رہیں وہ اس کو قبول کرتے رہتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں اس کے حق میں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس انٹرویو کے بعد میں امید کروں گا کہ ہماری عوام جاگ جائے گی کہ ان کو کتنا بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے ایک صحافی کے جواب دیے انہوں نے انٹرویو کی شکل میں، جن کا نام ہے مہدی حسن، بہت ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے 8 سوال پوچھے جن کے عمران خان صاحب نے جواب دیے۔ جب وہ جواب آپ سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، شرم سے آپ کا سر جھک جائے گا کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ یہ بات جب پوچھی جرنلسٹ نے ان سے کہ آپ کو نکالنے میں کس کا ہاتھ تھا، آپ کی حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا یا امریکہ کا، تو عمران خان صاحب نے بڑے آرام سے، بڑے مطمئن ہو کے جواب لکھا اور کہا کہ 11 مہینے جیل میں رہنے کے اور 2 سال کہیں سوچنے کے بعد میرا یقین کامل ہے کہ یہ ٹوٹل کھیل جنرل باجوہ کا تھا۔ یہ ساری ان کی من گھڑت ایک سازش تھی مجھے نکالنے کی۔ اس سے پہلے میں ٹوٹل ان کے اعتماد میں تھا تاکہ میں ان کو ایکسٹینشن دے دوں، اور ایکسٹینشن ملتے ہی انہوں نے ایک دم پاسا پلٹ دیا۔ یعنی کہ عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا تھا جب انہوں نے ساری قوم کو کنٹینر پہ کھڑے ہوئے کہا تھا کہ مجھے امریکہ نے نکالا ہے۔ یعنی کہ جو گالیاں پاکستانی قوم نے، پی ٹی آئی نے ڈونلڈ لو کو دی تھی، ان کو اس پہ شرم آنی چاہیے۔ جو سب و شتم انہوں نے امریکہ پہ کیا تھا اس کو شرم آنی چاہیے۔ جو لان تان وہ عاصم منیر پہ کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ خان صاحب نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو میرے ساتھ برا اس وقت عاصم منیر کر رہا ہے، ان کا تو نام تک نہیں لیا آپ نے انٹرویو میں۔ تو یہ ہے جرت عمران خان کی، جس کو آپ دلیر سمجھتے ہیں۔ اقتدار کا بھوکا ہونا یہ ہوتا ہے کہ واپسی کا رستہ بناؤ، ابو جی امریکہ کو اپیز کرو۔ یہاں پہ آپ کا چیف منسٹر محسن نقوی، جس کو آپ دشمن کہتے ہیں، جس کو آپ ظالم اور جابر کہتے ہیں، ان کے ساتھ سینہ بسینہ بیٹھا پریس کانفرنسیں کر رہا ہے، اور ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہماری ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹی ہے، وہ ہماری نظریاتی سوچ ہے۔ لعنت ہے ایسے نظریے پہ۔ یہ کون سے اصول ہیں جو پریکٹیکلٹی میں کمپرومائز ہو جاتے ہیں آپ کے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ خلفائے راشدین کیوں بھاگتے تھے حکومت سنبھالنے سے؟ کیونکہ حکومت سنبھالنے کا جو حساب ہوگا آخرت میں وہ اتنا زیادہ ہے۔ سر عام آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور عوام کو منجن بیچ کے وہ جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آپ کے خیال سے جو 9 مئی پہ ہوا تھا یہ کیوں ہوا تھا؟ ایک بندے نے کہانی رچی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ امریکہ ایک جابر اور ظالم ملک ہے، اس نے بہت ظلم و ستم کیا ہے پوری مسلم امت میں، اور مسلم امت امریکہ کو پسند نہیں کرتی۔ آپ نے وہ چیز استعمال کی، لوگوں میں آگ بھری، لوگ اپنے ہی بندوں پہ حملہ آور ہو گئے کہہ کہ یہ امریکہ کی آرمی ہے۔ آپ کے بانی پی ٹی آئی نے آج خود کہہ دیا ہے کہ یہ سب کچھ باجوہ کرتا دھرتا تھا، کوئی تعلق نہیں تھا امریکہ کا۔ یعنی کہ ایک چیز تو ثابت ہوگی کہ پاک فوج کا امریکہ کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ امریکہ کا پاک فوج میں عمل دخل ہے۔ تو جتنے ٹویٹر اکاؤنٹ جو پاک فوج جو کہتے تھے کہ یہ امریکہ کے فرنٹ مین ہے، ان پہ میں کہتا ہوں اسی وقت معافی کی ڈیمانڈ آنی چاہیے۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا یار، اور اس جھوٹ کی بنیاد پہ ایک مایوسی پھیلائی گئی ہے۔ کیا وہ مایوسی کے پی کے میں نہیں ہے؟ آپ نے کیوں گورنمنٹ بنائی ہے کے پی کے میں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ملک بکاؤ ہے، آپ نے صرف گورنمنٹ اس لیے بنائی ہے کہ اقتدار کے بھوکے ہیں، طاقت کے ایوان کے اندر آپ اپنا پیر رکھنا چاہتے تھے۔ یہی جنرل باجوہ جب آپ کو کندھوں پہ بٹھا کے دھرنے کروا رہے تھے، جنرل فیض دھرنے کروا رہے تھے، تب تو آپ بڑے خوش تھے۔ اس کا یہ قطعاً نہیں مطلب کہ اگر عمران خان کی تنقید ہو رہی ہے تو باقی ساری پارٹیاں جمہوری ہیں۔ ہمارا موقف پہلے دن سے ہے کہ جو جمہوریت کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن اس انٹرویو کے بعد بھائی کوئی شک نہ رکھیے گا کہ خان صاحب بھی جمہوریت کے ساتھ نہیں ہیں، اصول کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور میں آج ایک پریڈکشن کر دیتا ہوں، اگر خان صاحب کو ڈیل آفر ہوگی اور ڈیل میں یہ شرط ہو کہ آپ کو کچھ بلی کے بکرے بنانے ہیں، تو یہ جو معصوم ان کے ورکر آج اندر پھنسے ہوئے ہیں نا، جو بے سہارا ہیں، یہ بلی کا بکرا بن جائیں گے۔
اور خان صاحب اپنے دل کو جھوٹی تسلی دیں گے کہ ملک میں تبدیلی کے لیے قربانی تو دینی ہوتی ہے. غریبوں نے کیوں قربانی دینی ہے؟ آپ دیں, آپ مریں, شاہ محمود قریشی مرے, باقی بڑے بڑے امیر اشرافیاں مریں, یہ کیوں مریں؟ اور لوگوں نے تو امریکہ جانا چھوڑ دیا تھا کام کے لیے کہ امریکہ دشمن ملک ہے آپ کے کہنے پہ, تو معافی مانگیں. اس انٹرویو میں آپ ایک چھوٹی سی لائن یہ بھی لکھ دیتے کہ میں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے کہ میں نے یہ جھوٹ بولا ہے قوم سے, لیکن نہیں بولیں گے. اور آپ یقین جانیے کہ اس وقت اس انٹرویو کے حوالے سے ٹرینڈ کیا کر رہا ہے کہ ایک بیوقوف ہے نا پرویز بٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ پیڈ انٹرویو ہے. اس انٹرویو میں وہ پیڈ ہے یا نہیں ہے بے معنی ہے, اس میں جو لکھا ہے اس کو پڑھیں. یہ شعور کا لیول ہے یار ہمارے جرنلسٹ کا, ہماری عوام کا, کہ ایک بندے نے سرعام ایڈمٹ کیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے, ہم اس کو نہیں پکڑ رہے, ہم اس کا ساتھ دے رہے. آصف منیر صاحب, میں معذرت خواہ ہوں خان صاحب کے بہاف پہ آپ سے کہ جو سب و شتم آپ پہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ غلط ہے. خان صاحب نے آپ کو کلین چٹ دے دی ہے. آج کے بعد کسی پی ٹی آئی چینل کو سب و شتم آصف منیر پہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو آج کل آپ ایک ٹرینڈ دیکھ رہے تھے کہ خان صاحب اب پاکستان کو پاکستان سٹڈیز پڑھائیں گے, وہ پڑھائے گا پاکستان سٹڈیز؟ اس کے تو بھائی اپنے بیانات ہیں ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتے ہوئے, اپنے بیانات ہیں جھوٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے. اس کا بیان تھا کہ شیخ رشید جیسا گندا بندہ میں جماعت میں نہیں رکھوں گا, اس کے ساتھ گورنمنٹیں بنائیں. اس کے بارے جو اس کے الفاظ تھے چودھری پرویز الہی وغیرہ کے بارے میں, وہ آپ سوچ نہیں سکتے. ملک ریاض سے وہ نفرت کرتا تھا, لیکن ملک ریاض اس کا بیسٹ فرینڈ بن گیا. تو یہ بے اصولے لوگ ہیں, اور لوگ ان کو کچھ مذہبی پیشوا کے لیول پہ لے جاتے ہیں. شرم کریں, ہوش کے ناخن لیں. دنیا تو تباہ ہو ہی گئی ہے, آخرت نہ تباہ کریں یار. یہ وہی کہانی ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے رچی ہے ہمیشہ سے کہ بندہ تیار کرو پرانے بندے کو کاٹنے کے لیے. یہاں سب ان کی فیکٹری سے تیار ہوتے ہیں, اور جو نہیں تیار ہوتے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دو, ان کو مار دو, ان کے ملک میں ریپ کرو, ان کی عورتوں بچوں کو اٹھاؤ, پھر پریس کانفرنسز میں آگے کہو کہ یہ تو کامن چیز ہے, ہر جگہ لوگ غائب ہوتے ہیں. لعنت ہے ایسے ملک پہ جہاں لوگ غائب ہوتے ہیں, نہیں پتہ چلتا کدھر ہیں. مل گیا نا وہ پوئٹ, فائنلی برآمد ہو گیا. ہماری گورنمنٹ کو کتنے دن لگے اس کو برآمد کرنے میں. یہ کوئی ملک ہے یار؟ یہ کون سی ترقی ہے یہاں پہ؟ جاؤ بھائی, یہ ملک چھوڑ کے سب جاؤ, اپنی جان بچاؤ. یہ کذاب لوگ ہیں جو ہمارے مسلط ہو گئے, اور اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اور عذاب ہوتا ہے جب حکمران ایک کے بعد ایک ایسے ہو. کوئی فرق نہیں میرے بھائی. اور یہ محبت کرنے والے عمران خان کے ان کا علمی لیول دیکھ لیں. وکیل ہیں یہ, وکیل جو یہ حرکت کر رہے ہیں, یعنی لاء کے پریکٹیشنر ہیں. جس بندے نے ان کے خلاف کیس کیا ہوا ہے خاور مانے کا, آپ اس کو 100 اختلاف کریں, اس کو گندا بندہ کہیں, اس کو فزیکلی اٹیک کریں کورٹ کی پریمیسز پہ. یہ ان کا لیول ہے, یہ شعور کا لیول ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ جی نون لیگ کے کھانے والے پٹواری ہوتے ہیں اور پی 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 والے جاہل ہوتے ہیں, تو آپ کے بندے بھی چول ہی نکلے ہیں سر, کہ جس بندے نے مقدمہ کیا ہوا ہے اس کو مار رہے ہیں فزیکلی. کریں لائیو ٹرانسمیشن مقدمے کی, جو خاور میانکا کا بیان ریکارڈ ہے لائیو رن کریں, تو پتہ چلے گا آپ کو عمران خان صاحب کتنے دودھ میں دھلے ہوئے ہیں, کتنے وہ نیک و کار ہیں, کتنے وہ شریف آدمی ہیں. اور یہ پی ٹی آئی کی فیمیل جو پولیٹیشنز ہیں وہ آ کے بیان دے رہی ہیں اس واقعے کے بعد کہ ہم حیران ہیں بشرا مانکا نے 28 سال کیسے گزار لی اس بندے کے ساتھ, یہ تو بندہ ہی گھٹیا ہے. شرم کریں, شرم کریں. یہ لیول ہے علم کا ہمارے سیاستدانوں کا, اور ان کو آپ مرشد کہتے ہیں. کچھ شرم کریں, سوچیں. آپ یقین کریں کہ 71 کے واقعے کے بعد یہ سب سے بڑا لمحہ فکری ہے کہ ایک لیڈر جس کو 1.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ کیا, جس نے بیانیہ دیا کہ مجھے نکالا امریکہ نے, ڈونلڈ لو نے سازش کی, امریکہ کی ریاست شامل تھی, ان کا ڈیپ سٹیٹ ہماری ترقی انہوں نے دیتا, ایک انٹرویو میں جیل کے اندر وہ کہہ دیتا ہے کہ اصل میں مجھے نکالا باجوہ صاحب. سب بری زما. یعنی کہ معاشرے میں جھوٹ پھیلانا کتنا آسان ہے.
معاشرے میں جھوٹ کی بنیاد پہ ایکشن لینا کتنا آسان ہے. یہ دونوں جماعتوں کے لیے سچ ہے. کیونکہ ابھی ایک حرکت مریم نواز صاحبہ نے کر دی ہے جو میں اس کو بھی دیکھ کے دنگ اور حیران ہوں. ایک زیر تعمیر ہے کارڈیالوجی کی بلڈنگ کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ, اس کا نام رکھا جائے گا آج کے بعد مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. جس کی اپنی ڈگری مشکوک ہو, وہ ایک پڑھے لکھے پروفیشن کی بلڈنگ اپنے نام کیوں کرے گا؟ وہ یہ پاگل لوگ ہیں بھائی, یہ پاگل ہیں. میگلومینیا اسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا تصور کرنا کہ انعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیول پہ ہیں آپ, اور یہ بھی میں نے کیا اور یہ بھی میں نے کیا. کتنے فخر سے خان صاحب میں نے شوقت خانہ بنایا, احسان کیا بھائی, اے لو ساڑھے ہاتھ جوڑے دیں, تھوڑی مہربانی, اے نو چکو تے لے جاؤ. اگر اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تو نہیں چاہیے شوقت خانہ بھائی, نہیں چاہیے شریف میڈیکل سٹی, نہیں چاہیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. ملک کو تباہ کر دیا آپ لوگوں نے. علم کی بنیاد پہ بحث نہیں کرنی, ذاتی شخصیات کی بنیاد پہ بحث کرنی ہے. 3.5 سال آپ پرائم منسٹر تھے, تم دیتے نواز شریف کو, نہیں تو نہ گیا آپ سے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے والد محترم جو پارٹی کے والد تھے باجوہ صاحب, انہوں نے منع کر کے رکھا ہوا تھا. تو اب آپ کون سے اقتدار میں آئے کچھ کر لیں گے؟ پہلے آپ طاقتور حلقوں کو آنکھیں دکھا نہیں سکے تو آج کیسے دکھا لیں گے؟ ہمیں اس لمحے پہ سوچنا چاہیے کہ جب اتنا بڑا جھوٹ کوئی بولے تو اور کیا کیا جھوٹ بولا ہوگا. کیا مراد سعید نے جب تقریر کی تھی محسن داوڑ کے ساتھی جو مارے گئے تھے چیک پوائنٹ پہ, ان کے بارے میں ہم وہ چلائیں یہاں پہ کہ وہ بندہ چیخ چیخ کی کیا کہہ رہا تھا ان لوگوں کے بارے میں جن کو ناحق قتل کیا گیا؟ کیا آپ کو نہیں پتہ اسلام میں ایک قتل ناحق کا کیا مطلب ہے؟ تو عمران خانی گورنمنٹ جواب دے کتنے لوگ ناحق قتل ہوئے ان کی حاکمیت میں؟ دے سکتے ہیں آپ جواب؟ نہیں دے سکتے. کیا نواز شریف دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. زرداری دے سکتا ہے؟ نہیں. تو ان لوگوں کو آپ جو یہ ہیں, جو ان کی اصلیت ہے اس کے لیے دیکھیں. مفاد پرست, ٹھیک ہے بھائی, ہم نے حساب لگانا ہے کہ کون سا مفاد پرست اقتدار کا بھوکا بندہ ہمارا کام کر دے گا. بس اس سے زیادہ مت دیکھیں بھائی, اپنی زندگی مت تباہ کریں. کیا خان صاحب نے کہا ہے پی ٹی آئی کو کہ جاؤ شامل ہو سیف غزہ کیمپین میں؟ نہیں, کیونکہ وہاں پہ خان صاحب کی شکل تو نہیں لگ رہی, وہاں پہ تو فلسطینی بچیوں کی شکل لگ رہی ہے. کیا خان صاحب کا بیان ہے رفح کے بارے میں؟ کیا ان کا بیان ہے کہ ہمیں یہاں سے ایک موومنٹ سٹارٹ کرنی چاہیے جو بائیکاٹ پروموٹ کرے, جو پریشر ڈالے؟ کچھ بھی نہیں یار, صرف شخصیت پرستی. مریم نواز اپنی شکل ہر جگہ لگا رہی ہے, باپ کی شکل آٹے پہ لگا رہی ہے. اس سب کے دوران یہ اپنی ذاتی فائدے کرتے ہیں. خان صاحب نے انٹرویو میں یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, مجھے کنفائن کے سائیکولوجیکل ٹارچر ہو رہا ہے مجھے. ان کی اپنی جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں فیسلٹی سے. اندر سے رپورٹیں آ رہی ہیں خان صاحب کو باقاعدہ کھلی جگہ دی ہوئی ہے, ویٹ مشینز دی ہوئی ہیں, ان کے کھانے پینے کا بہترین بندوبست ہے. جو ان کی تصویر لیک ہوئی ہے وہ لگ رہی ہے ڈیتھ سیل کی. عمران ریاض خان صاحب جب واپس آئے تھے تو آدھے سائز کے تھے وہ اپنے وجود سے. یہ لگتا ہے کسی کو ڈیتھ سیل میں رکھ کر ٹارچر کیا گیا. اشرافیہ, یہ سارے سیاستدان جب یہ جیل جاتے ہیں موجیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کے اپنے بیان ہے کہ جیل میں مشوریہ کی فلمیں دیکھتے تھے. یہ کیا آپ کیا بیچ رہے ہیں ہمیں یار؟ کیا عمران خان نے اندر سے کال دی ہے کہ سارے پاکستانی اوورسیز پاکستان میں انویسٹ کریں, یہاں پہ لوگ بھوکے ننگے مار رہے ہیں؟ نہیں, انہوں نے الٹا کہا مت کریں انویسٹ. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اگر انویسٹ کیا تو اس حکومت کو لیجیٹمیسی مل جائے گی, یہ معیشت چلا لیں گے. جو لاکھوں کی تعداد سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کا دکھ نہیں آپ کو, اپنی سیٹ کا دکھ ہے. لعنت. کیا اس وقت بے روزگاری نہیں بڑھ رہی, انفلیشن نہیں بڑھ رہی, بھوک ننگ زیادہ نہیں ہو رہا؟ تو ہم سب کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ انسانوں کو بچائیں اس سے؟ مسلمانوں کو تکلیف ہو رفح میں تو ہم یہاں شور مچاتے ہیں, تو ہمارے سیاسی لیڈر تکلیف ہو لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, گجرانوالہ, پشاور, مردان, وہاں کے لیے شور نہیں مچائیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ یار چلو میری سیاسی بھوک کو مار دو گولی, لوگوں کو بچا لو. نہیں, مینڈیٹ مسٹ بی پروٹیکٹیڈ. ٹھیک ہے سر, مینڈیٹ مسٹ بی پروٹیکٹیڈ. پہلے 2018 کے مینڈیٹ کا جواب دیں. کیا آپ نے چوری کی ہے کہ جوگ تر جوگ آپ کی جماعت میں لوگ شامل کرائے گئے تھے اور پھر آپ حکومت بنا پائے, وہ بھی لولی لنگڑی سی؟ آپ اس کا جواب دے دیں تو 2024 کا بھی جواب مل جائے گا. اس کا جواب نہیں آپ دے سکتے. آج بھی
ساری سیاست و جماعتوں کو ہم کال دیتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں, توبہ کریں اور اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دیں اور بیٹھیں اور طے کریں کہ جمہوریت کے اصول کیا ہوں گے. خان صاحب کا موقف غلط ہے کہ میں صرف بات کروں گا چیف سے. کیوں بھائی؟ وہ جمہوری پارٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ تم اس کے ساتھ یس بنا کے اپنی حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہو. تو تم جمہوری نہیں ہو. نہ ہی شہباز شریف ہے, نہ ہی نواز شریف ہے, نہ ہی زرداری. تو سب توبہ کریں, معافی مانگے عوام سے. جو قتل عام آپ لوگوں نے کیا ہے, جو ظلم و ستم کیا ہے, اس کے لیے معافی مانگے. اور خدا کے واسطے میرے بہن بھائیوں, میرے ماں باپ, میرے بچے جو پاکستان میں رہتے ہیں, جو ان جماعتوں کی لائنوں پہ تقسیم ہے, چھوڑ دو انہیں اور صرف ان کا حساب لیا کرو, جوتے کی نوک پہ رکھو. میں ایک ریسنٹلی کسی کا کلپ دیکھ رہا تھا جہاں پہ وہ کہتے کہ ریاست ماں ہوتی ہے. ریاست ماں نہیں ہوتی, ریاستی ادارے نوکر ہوتے ہیں آپ کے. انہیں نوکروں کی طرح ٹریٹ کرو. کوئی مت جائے ان کے جلسوں میں, کوئی مت ان کے گھروں کے باہر کھڑے ہو دفاع کے لیے. یہ ہیں کون ان کے لیے دفاع کیا جائے؟ وہ خلیفہ ہیں, بڑے بڑے محلوں کے اندر رہتے ہیں, غریب باہر کھڑے ہوتے ہیں, ڈنڈے کھا رہے ہوتے ہیں. صرف ان سے حساب لیا جائے کہ تم نے کیا کیا. 3.5 سال کا حساب دیں. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اپنے 1.5 سال کا حساب دے. نواز شریف صاحب اپنے ٹائم کا حساب دیں. وہ انٹرویو تو یہ دے نہیں سکتے, فکسڈ انٹرویو کھیلتے ہیں. مریم نواز کے 2 کلپ لیک ہو گئے منصور علی خان کے انٹرویو سے, آگ بگولا ہو گیا. منصور علی خان پہ سب و شتم شروع کر دیا. یہ لیول. اور انفارچونیٹلی ہمارے جتنے مسلم ریاستیں ہیں ان میں یہی پرابلم چل رہی. جو کام ممبروں سے ہونا تھا وہ ساحل ادیم کو, کیسر احمد راجہ کو, انجینئر محمد علی مرزا کو کرنا پڑا. جو کام سیاستدانوں کا کرنے والا تھا وہ آن لائن جرنلسٹک پلیٹ فارمز, چاہے رفتار ہو, چاہے مزمل شاہ ہو, چاہے شہزاد غیاث ہو, چاہے مزمل زیدی ہو, طلع احد ہو, ہم ہو, کئی اور ہیں, ان کو کرنا پڑا کہ سچ بتائیں لوگوں کو. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جو جس کرسی پہ بیٹھا ہے جس کام کے لیے وہ نہیں کرتا. تو جب تک ہم ان کو مجبور نہیں کریں گے کہ یہ اپنا کام کریں, یہ ہمیں بیوقوف بنائیں گے میرے بھائی. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی لائنوں پہ سوچنا چھوڑ دیں. پاکستان کی لائن پہ سوچیں کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے اور اس طرف چلیں. آپ کا سننے کا شکریہ. 3,000 روپے کی ہماری سبسکرپشن ہو رہی ہے اور اس میں ہم نئی سے نئی انٹرسٹنگ چیزیں لا رہے ہیں. صرف زوم سیشنز نہیں ہوں گے بلکہ ایکسکلوسیو کانٹینٹ آپ کے لیے بنائیں گے. تو فوراً سے پہلے سبسکرائب کریں, سبسکرپشن پے کریں اور فیڈ بیک دیں. آپ اور ہم ایک کمبائنڈ ایفرٹ کر رہے ہیں ملک میں شعور پھیلانے کا, اور اس کے اندر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیں. آپ کو ہم ہر چیز دکھا سکتے ہیں کہ جو پیسہ آپ ہمیں دیتے ہیں وہ ہم کہاں کہاں لگاتے ہیں, کس طرح لگاتے ہیں. الحمدللہ ہم نے ریسرچرز ہائر کیے ہیں, ہم اور ہائر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ویڈیو بہتر سے بہتر بن سکے. تو پلیز یار گلے کا موقع نہیں دینا, ٹھیک ہے نا سلمان بھائی؟ بچوں کو بتا دیں گلے کا موقع نہیں دینا. تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ.